بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اور پچھلا آشیا ویکھو ایک نمبر جلدی کرو دو صورتیں رہ گئی سن کہ دونوں جزیوں میں کیا نسبت ہوتی ہے اور کلی اور جزی میں کیا نسبت ہوتی ہے سن دے پے ہو تو دو جزیاں لے لیں کائنات میں سے کوئی بھی ان میں صرف ایک ہی نسبت ہے تباین کی کیونکہ ہر ایک صرف اسی پر سچی آتی غیر پر جزی کون ہوتی جزی حقیقی صرف اس سچی آفت غیر تے سچی نہ غیر تے ہونا ہی نہیں کس نال کٹھی ہو سکتی ہے دو جزیاں لیں کائنات میں کوئی بھی ان میں صرف ایک ہی نسبت ہے کون سی نسبت تباین جزی اور کلی لے لیں اگر تو وہ جزی اسی کلی کی ہے اگر تو وہ اسی کلی کی تو نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے جس طرح زید اور انسان جس طرح زید اور انسان جتھے زید ہے اتھے انسان ضرور ہے تو جتھے انسان ہے ضروری نہیں کہ اتھے زید بھی ہوئے اتھے بھی تو انسان ہے گئے جی سمجھی جے کہ اگر جزی اسی کلی کی ہے تو صرف ایک نسبت ہے کون سی نسبت عموم خصوص مطلق جزی خاص مطلق تے کلی عام مطلق اور اگر جزی اس کلی کی نہیں ہے تو نسبت تباین کی اگر جزی اس کلی کی نہیں ہے تو نسبت تباین کی حاض الفرس تے انسان کون حاض الفرس جزی کی کلی جزی اے تے انسان دے درمیان کیڑی نسبت ہے تباین دی جتھے حاض الفرس سچا ہوندا اتھے انسان سچا نہیں ہوندا جتھے انسان سچا ہوندا اتھے حاض الفرس سچا نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ جزی اور کلی میں دو نسبتیں ہو سکتی ہیں کون سی ایک نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی اور دوسری تباین کی اور دونوں جزیوں میں صرف ایک ہی نسبت ہے نسبت تباین کی اس واسطے انہوں نے چھڑ دیتا ہے انہاں چ کھاتا نہیں پورا ہوندا ایک روٹی کھا کے بس تو چار نسبتیں جو متحقق ہوتی ہیں وہ دو کلیوں میں ہوتی ہیں کن میں دو کلیوں میں پھر ان کی نکیزوں میں بھی پھر ان کے قضیے بھی بنتے ہیں پھر ان کے قضیے بھی بنتے ہیں اے مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے جی ہوں ارشاد فصل وقد يقال للجزء معنى آخر وهو ما كانت أخص تحت الأعم فالإنسان هذا التعريف جزئي صبر توجہ علماء کرام ایک تعریف جزی کی پہلے آئی ہے ایک تعریف جزی کی پہلے آئی ہے کہ سو جائے تو پھر ستی رہندی ہے ایک تعریف آئی ہے جزی کی پہلے وہ یہ آئی ہے کہ ہر وہ مفہوم جو نفس مفہوم کے حیثیت سے کثیرین پر سچا آنے سے مانے ہو جس کا وہ مفہوم ہے صرف اسی پر سچا ہے غیر پر سچا نہ ہے اس کو کہتے ہیں جزی حقیقی اس کو کہتے ہیں جزی حقیقی تو جزی حقیقی وہ مفہوم ہوتا ہے جو جس کا وہ مفہوم ہے صرف اسی پر سچا ہے غیر پر سچا نہ آئے یہ کیا ہوتی ہے جزی حقیقی اچھا جی جزی حقیقی کی ایک اور بھی تعریف ہے جزی حقیقی کی ایک اور بھی تعریف ہے انا للہ و انا الیہ راجعون جزی کی ایک اور تعریف حقیقی کی ایک اور تعریف واجہ جنید جزی کی ایک اور بھی تعریف ہے جزی کی ایک اور بھی تعریف حقیقی نہیں آخنا جزی کی ایک اور بھی تعریف ہر اخص تحت العام ہر اخذ تحت العام ہسے تاں میں پہلی بار سنیا ستویں باری ہوندا بلکہ کبرے چ پڑھایا جی کال کوڑے ساری گل پڑھی ہر اخص تحت عام جو بھی خاص کسی عام کا فرد ہے وہ خاص اس عام کی نظر سے جزی ہے وہ خاص اس عام کی نظر سے جزی ہے اب چونکہ وہ اس کی نظر سے جزی ہے اس واسطے نے آکھا نال پوچھل لاؤ جزی اضافی جزی اضافی ساڈی نظروں جزی ساڈی نسبت نال جزی تین دا نام بن گیا کی جزی اضافی ہاں جی تو جزی اضافی ہر وہ جزی ہوتی ہے جو اخص تحت العام ہوتی ہے
जुज़ी इज़ाफ़ी हर वो जुज़ी होती है जो अख़स तहत अल-आम हो। होती है। फिर आप जुज़ी इज़ाफ़ी हर वो जुज़ी होती है जो अख़स तहत अल-आम हो। फिर आप जुज़ी इज़ाफ़ी हर वो जुज़ी होती है जो अख़स तहत अल-आम हो। एक बार फिर जुज़ी ओ इज़ाफ़ी हर वो मौलवी जुज़ी बैठे होती है बेहोश जो गया अख़स तहत अल-आम हो। समझिया हर खास जो किसी आम के नीचे नीचे ਉਹ ਹੋ। नीचे ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਨਾ ਢਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਰਦ ਹੈ ਵਾਜੇ ਹੋ کہ کلی کے نیچے جو افراد ہوتے ہیں ہر فرد کو کلی کی نظر سے جزئی اضافی کہتے ہیں کلی دے تھلے جنے بال بلونگے پاویں وہ 15 جم پہ مظفر گارے کلی کے نیچے جتنے ہوندے بال بلونگے ہر ایک بال بلونگا ہوندے نظروں کی ہے جزئی اضافی ہے۔ جزئی اضافی ہے سمجھیے گل تو ہر کلی کے افراد کو کلی کی نظر سے جزیات اضافیہ کہتے ہیں یاد آئی کو ماضی کلی کے افراد کو کلی کی نظر سے کلی کے تیاں پتروں کو جزیات اضافیہ کہتے ہیں۔ کلی کی نظر سے وہ کلی ہو گئی عام تو یہ ہو گیا تھلے فرد خاص تو ہر اخص تحت عام ہر اخص تحت العام یہ جزئی اضافی جزئی اضافی ہے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے اور کبھی کہا جاتا ہے جزئی کے لیے جزئی کے لیے معنی دوسرا معنی دوسرا اور تعریف کیتی نے پہلا ہوئے اور وہ ہے وہ ہے یعنی وہ جزئی وہ ہے جو ہو اخص اخص عام کے تحت عام کے تحت تحت مطلب کی بے الٹھا لے تو بندہ فرد ہے جی ہاں بھی شابہ اور کبھی کہا جاتا ہے جزئی کے لیے معنی دوسرا اور وہ ہے کہ ہو اخص عام کے تحت اور کبھی کہا جاتا ہے جزئی کے لیے معنی دوسرا اور وہ جو کہ ہو اخص عام کے نیچے کیا ہو اخص عام کے نیچے عام کے نیچے اگے جی فالانسان على هذا التعريف جزئي لدخولی تحت الحيوان لہذا انسان چونکہ حیوان کا فرد ہے لہذا انسان حیوان کی نظر سے جزئی اضافی ہے جزئی اضافی ہے اضافی ہے۔ کیا کہ جی لہذا انسان اس جزئی کی تعریف میں حیوان انسان چونکہ حیوان کا فرد ہے کا فرد ہے لہذا انسان حیوان کی نظر سے جزئی اضافی اگر چاپڑے مقام دیں کلی ہے کلی بھی کلی ہے سمجھو دی بھی تو یہ کیا انسان حیوان کی نظر سے جزئی اضافی ہے۔ بس انسان بس انسان اس تعریف پر اس تعریف پر جزئی ہے جزئی ہے باوجہ داخل ہونے انسان کے حیوان کے تحت وجہ داخل ہونے انسان کے حیوان کے تحت جی بس انسان اس تعریف پر جزئی ہے وجہ داخل ہونے انسان کے حیوان کے تحت بس انسان اس تعریف پر جزئی ہے باوجہ داخل ہونے انسان کے حیوان کے تحت اگے وقد الحیوان لدخوله تحت الجسم النامی حیوان کے اوپر کلی ہے جسم نامی تو حیوان جسم نامی کا فرد ہے جسم نامی بڑھنے والا جسم وہ زیرو بھی ہیں اور درخت بھی ہیں اب بارشاں پہ ہیں تو کہاں تھلے لمبے پہ گئے نے نکلنے شروع ہو گئے نے بدنے شروع ہو گئے نے جی سمجھ آئیے اے شابہ سے جی تاں تے پنجابی چ مثال بنی بھی تیاں تے تریکا انہاں دے بدن دا پتہ ہی نہیں لگتا منٹ لگتا ہے جوان ہو جاندی ہے تے حیوان یہ فرد ہے کس کا جسم نامی کا لہذا حیوان جسم نامی کی جزئی اضافی حیوان جسم نامی کی جزئی اضافی ہے کیونکہ یہ خاصہ تلام ہے کہ کوئی نہیں اور اسی طرح حیوان اور اسی طرح حیوان باوجہ داخل ہونے حیوان کے باوجہ داخل ہونے حیوان کے جسم نامی کے تحت جسم نامی کے تحت جی اور اسی طرح حیوان بوجہ داخل ہونے حیوان کے جسم نامی کے تحت اور اسی طرح حیوان باوجہ داخل ہونے حیوان کے جسم نامی کے تحت جی وقد الجسم النامی لدخوله کی بہنے ملمٹ ہے نا ہوتا پہ اچھا مرا کے پکایا میں کہ شاید ہاں جی وقد کیونکہ الجسم تھے پاپڑ جی پیس نے بچ پائے ان کے کرارے کرارے جی لدخوله تحت الجسم المطلق بس جسم مطلق جسم مطلق جس میں طول عرض عمق ہو جس میں طول عرض عمق ہو انسانوں وچ بھی
درختਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਰੋੜਿਆਂ ਵੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਰਦ ਹੋਰ ਚੋਖੇ ਹੋ تو جس میں مطلق کے فرد ذی روح بھی ہیں اور اشجار بھی ہیں اور احجار بھی ہیں احجار اشجار تے حیوانات یہ سارے فرد ہیں کس کے جسم مطلق کے تو جسم نامی یہ فرد ہے جسم مطلق کا جسم نامی یہ فرد ہے جسم مطلق لہذا جسم نامی جسم مطلق کی نظر سے جزئی اضافی ہے جسم مطلق کی نظر سے آپس ہی دیکھا کس طرح مینو بھی دیکھ لیا بیتھی ٹور تو نہیں گیا جی دھیان بھی رکھی دے جی کیا کہ جی اور اسی طرح جسم نامی یہ فرد ہے جسم مطلق کا تو لہذا جسم نامی جسم مطلق کی نظر سے اضافی ہے اور اسی طرح جسم نامی باوجہ داخل ہونے جسم نامی کے جسم مطلق کے تحت داخل ہونے جسم نامی کے جسم مطلق کے تحت جی اور اسی طرح جسم نامی باوجہ داخل ہونے جسم نامی کے جسم مطلق کے تحت تحت الجوہر جوہر کہتے ہیں قائم بنفس ہی کیا کہتے ہیں قائم بنفس ہی قائم بنفس قائم بنفس ہی انسان بھی ہے سارے حیوانات بھی ہیں اور درخت بھی ہیں روڑے وٹے بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں اور ان دے فرد اور ود گئے ان دے جوہر دے تو لہذا جسم مطلق یہ جوہر کے افراد میں سے ایک فرد ہے کون جسم مطلق تو جسم مطلق جوہر کی نظر سے جزئی اضافی اگو منطقی آنکھیں پہ ساڑی کھیڑ مک گئی ساڑی دوڑ نہیں سی بسی زید کو ٹورے انسان تک انسان کو ٹورے حیوان تک حیوان کو ٹورے جسم نامی تک جسم نامی کو ٹورے جسم مطلق جسم مطلق کو ٹورے جوہر تک دے اگو جو دند آسا نکل گیا کھیڑ ختم ہو گئی سمجھا گئی انہاں نو جنسا بنانا ہے انہاں نو فصل مکوم بنانا ہے انہاں نو عالی سافل بنانا ہے انہاں وچ درجے کڈنے نے یہ سارا کچھ کھیڑ انہاں وچ ہی کڈنی ہے جی پیچھے بھی کڈی سی نا آگے اس کتاب وچ بھی کڈنی وہی گل ہے جی اور اسی طرح جسم مطلق کی ہے جزئی اضافی باوجہ داخل ہونے جسم مطلق کے جوہر کے تحت اور تم دسیا چاند ایک مثالاں منطقیاں کو لین او اگلیاں کتاباں تک لگے چلو انہاں نال کھیڈنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بس یہ کو جی جی اور اسی طرح جسم مطلق باوجہ داخل ہونے جسم مطلق کے جوہر کے تحت اور اسی طرح جسم پانچ کلیاں گوان وہی مثالاں وہی تعریفاں جی باوجہ داخل ہونے جسم مطلق کے جوہر کے تحت جی اگلے جی بھی چلو بھی کوئی اعتراض کر دو ایک جواب ایک اور کر دو تو ایک اور کر دو ایک اور کر دو جی اس شرح دا انج رکھ دو انج رکھ بھائی بکے کھڑی رکھو لگے رہو جی والنسبة بين الجزئي الحقيقي وبين هذا الجزئي المسمى بالجزئي الإضافي عموم وخصوص مطلقا لاجتماعهما في زيد مثلا وصدق الإضافي بدون الحقيقي في الإنسان فإنه جزئي إضافي وليس بجزئي حقيقي لأن صدقه على كثيرين غير ممتنع جزئی حقیقی بھی آ گئی ہے جزئی اضافی بھی آ گئی ہے یہ دوویں آندیاں نے ساری نسبت دسو ساڈے وچ کی ہے وڈی بہن کیڑی تے چھوٹی کیڑی ہے پہلی شادی کندی ہونی پھر کندی ہونی جی ہن آندے دسدے ہیں جی جزئی حقیقی تو وہ مفہوم ہے جزئی حقیقی وہ مفہوم ہے جو کثیرین پر سچا آنے سے مانے ہے اور جزئی دوسری نا جدنا جزئی اضافی دسے ہر جزئی اضافی اخص تحت العام ہے اخص تحت العام ہے تو جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے جزئی حقیقی خاص مطلق ہے تے جزئی اضافی عام مطلق ہے جتھے جزئی حقیقی ہے جزئی اضافی خام خواہ ہے کیونکہ جڑی حقیقی کسی میں داخل ہے کہ کوئی نہیں داخل ہے اضافی اور جو جزئی اضافی ہے ضروری نہیں ہے کہ جزئی حقیقی بھی وہی ہو کیونکہ وہ اپنے مقام پر کلی ہو سکتی ہے تو جزئی اضافی عام مطلق اور جزئی حقیقی خاص مطلق ہر جزئی حقیقی
जुज़ी इज़ाफ़ी है। जुज़ी इज़ाफ़ी है। اور یہ ضروری نہیں کہ ہر جزئی اضافی इज़ाफ़ी जुज़ी हकीकी हो। مثلا زید یہ جزئی حقیقی بھی ہے، जुज़ी इज़ाफ़ी भी है। اے مادہ کٹھا ہو گیا، جی۔ انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق تک، یہ سارے جزئی اضافی تو ہیں لیکن जुज़ी नहीं। کیونکہ اپنے مقام پر یہ کلی ہے، ان کا صدق کثیرین پر منع نہیں ہے۔ منع نہیں۔ جزئی حقیقت وہ ہوتی ہے جس کا صدق کثیرین پر منع ہو، ان کا صدق کثیرین پر منع نہیں ہے۔ ہاں جی، کیا کہ جی اب جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان نسبت بیان کرتے ہیں کہ ان میں نسبت کون سی؟ کہ ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔ ان کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے کہ جزئی حقیقی خاص مطلق ہے، حقیقی خاص مطلق ہے اور جزئی اضافی عام مطلق ہے۔ یعنی ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہوگی، لیکن ہر جزئی اضافی जुज़ी हकीकी हो। ایسا نہیں ہے، سمجھیے۔ مثلا زید بولنا مثال دیں، یہ جزئی حقیقی بھی ہے، جزئی حقیقی بھی ہے اور جزئی اضافی بھی ہے۔ جزئی حقیقی اس لیے کہ اس کا صدق کثیرین پر فرض کرنا منع ہے، माना है। اور اضافی اس لیے کہ یہ خاص تحت العام ہے، کس کے نیچے ہے؟ انسان کے इंसान के नीचे। اور انسان، حیوان، جسم نامی، جسم जिसम مطلق، یہ سارے، सारे جزئی اضافی ہے۔ لیکن جزئی حقیقی नहीं है। کیونکہ یہ کثیرین پر سچے इससे माने नहीं है। آتے ہیں۔ ये आते हैं। اور نسبت और निस्बत جزئی حقیقی اور اس جزئی کے درمیان और इस जुज़ी के दरमियान جس کا نام رکھا گیا جزئی اضافی کے ساتھ، जिसका नाम रखा गया है जुज़ी इज़ाफ़ी के साथ ان کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلقاً उमूम खुसूस मुतलक़न باوجہ جمع ہونے دونوں کے، बावजह जमा होने दोनों के زید میں مثلا मसलन تا کہ بھی زید بکر امر حاضل فرض حاضل وہ کائنات دی جیڑی شے نال بھی حاضل لا دو کی بن جائے گی، जुज़ी کی بن جائے گی۔ اور سچا آنا اضافی کا بغیر حقیقی کے انسان میں، और सच्चा आना इज़ाफ़ी का गैर हकीकी के इंसान में। اچھا بھی جزئی اضافی تو ہے حقیقی کوئی نہیں، کیونکہ انسان क्योंकि इंसान جزئی اضافی ہے۔ जुज़ी इज़ाफ़ी है। کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاص تحت اور نہیں ہے جزئی حقیقی، और नहीं है जुज़ी हकीकी। اس پر دلیل دی، اس لیے کہ اس لیے کہ سچا آنا انسان کا सच्चा आना इंसान का کثیرین پر ممتنع نہیں मुमतने नहीं है। کہ سچا آنا اور نسبت جزئی حقیقی کے درمیان اور اس اور درمیان کٹھا کے دے نسبت جزئی حقیقی، نسبت جزئی حقیقی اور اس جزئی کے درمیان جس کا نام جزئی اضافی کے ساتھ رکھا گیا ہے، عموم خصوص مطلق ہے بوجہ جمع ہونے ان دونوں کے زید میں مثلا، اور سچا آنا اضافی کا بغیر حقیقی کے انسان میں، کیونکہ انسان جزئی اضافی ہے اور نہیں کیوں ہے خاص تحت العام میں اور نہیں ہے جزئی اضافی، اس لیے بچیا نہیں ہے جزئی اضافی، اور نہیں ہے جزئی حقیقی، اس لیے کہ سچا آنا انسان کا پر نہیں ہے ممتنع۔ ہاں بے اور شک نسبت جزئی حقیقی اور اس جزئی کے درمیان جس کا نام رکھا گیا ہے جزئی اضافی عموم خصوص مطلق کی ہے باوجہ جمع ہونے ان دونوں کے زید میں مثلاً، اور سچا آنا اضافی کا بغیر حقیقی کے انسان میں، کیونکہ انسان جزئی اضافی ہے اور نہیں ہے جزئی حقیقی، اس لیے کہ سچا آنا انسان کا کثیرین پر غیر ممتنع ہے، ممتنع نہیں، ممتنع نہیں ہے۔ چلو غلط کیوں بسم اللہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم